بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد جو سب سے اہم عمل امت مسلمہ کو دیا گیا ہے وہ نماز کا عمل ہے. نماز مسلمانوں پر فرض ہے. ہر مسلمان پر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، نماز فرض کی گئی ہے. بالغ ہونے سے پہلے تک تو نماز کی تربیت کا حکم دیا گیا ہے. بالغ ہونے کے بعد ایک نماز ترک کرنا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہر نماز کا اللہ تعالیٰ کے پاس مواخذہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے: اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. جب اللہ قیامت میں بندوں کا حساب لے رہے ہوں گے تو سب سے پہلا حساب وہ نماز کا ہوگا. تمام اعمال اس کے بعد رکھے گئے ہیں. بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے مسئلے میں وہ کامیاب ہو گیا اور اس کی نمازیں اس کے ذمے باقی نہیں نکلی تو اللہ رب العزت بقیہ اعمال کے حساب میں سہولت کا معاملہ فرمائیں گے. اور اگر وہ نماز کے مسئلے میں پکڑا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے اعمال کا حساب بھی اس سے بہت سخت لیں گے. اس لیے ہر مسلمان کو سب سے زیادہ جس عمل کی طرف دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ نماز کا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اور مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، دونوں جگہوں کی سخت آزمائشوں کے باوجود کبھی نماز کے معاملے میں تخلف اور تساہل کا معاملہ نہیں فرماتی تھی. مکہ مکرمہ میں تو شروع میں نماز 5 وقت کی فرض نہیں تھی، لیکن صبح کی نماز پڑھتے تھے آپ حرم شریف میں تشریف لا کر، اور یہ نماز ہمیشہ پڑھتے تھے. لوگوں نے آپ کو نماز کی حالت میں مکہ مکرمہ میں بار بار پایا کہ آپ کو جب موقع ملا آپ نماز میں مشغول ہوتے تھے. اور نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، کسی عمل سے آدمی اللہ کا اتنا مقرب نہیں ہوتا جتنا نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور نماز میں جتنا سجدے میں مقرب ہوتا ہے کسی اور رکن میں اتنا مقرب نہیں ہوتا. اس لیے یہ نماز مسلمانوں کی معراج قرار دی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جہاں تک منظور ہوا بلند کیا گیا اور اس کو معراج کہا گیا. لیکن مسلمانوں کی امت کی معراج وہ نماز قرار دی گئی ہے. الصلاۃ معراج المومنین،
مومنین کی معراج کس اعتبار سے ہے کہ معراج کے واقعے میں اصل چیز نبی کا اللہ سے تقرب ہے، ایسی قربت کہ اتنی قربت کبھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نہیں ہوئی۔ اس لیے مومن چونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا سر رحمان کے قدموں پر رکھتا ہے، اس لیے یہ اس کی معراج ہے، یعنی وہ اس میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہے، اور اعمال میں اتنا مقرب اللہ کا نہیں ہوتا جتنا نماز میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کی معراج تو اللہ کے حضور میں حاضری کی شکل میں ہوئی، اور ہماری معراج اسی عمل کو نماز کی صورت میں رکھ دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قریب ترین ہو کر بندہ جائے۔ اس لیے نماز مسلمان کو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو نمازی ہیں لیکن ان کی اولاد نمازی نہیں ہے، ان کی بیوی نمازی نہیں ہے، ان کی بچیاں، ان کی بہویں نمازی نہیں ہیں، اور انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر کرنے والے بھی ہوں گے لیکن شاید آٹے میں نمک کے برابر، کسی کسی کو ہوگی فکر، کوئی پریشان، دعا گو اور تدبیر کرنے والا ہوگا، لیکن عام طور سے مسلمان جو نمازی بھی ہیں ان کو اپنے گھر کی بے نمازیوں کا احساس نہیں ہے، اس سے ان کے دل میں ٹیس و تکلیف نہیں ہے کہ میرے گھر میں بے نمازی ہیں۔ ایک بے نمازی کا کسی گھر میں ہونا اس پورے گھر کی مقبولیت کے ختم ہو جانے کا سبب ہے۔ اللہ کی نظر میں اس گھر کا کوئی مقام نہیں جس گھر میں بے نمازی بھی رہتا ہو۔ اس لیے بے نمازی گھر کے اندر لوگ ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں، ہمیں اس کی فکر تو ہے کہ نوٹوں کا چلن بند ہو گیا تو ہمارا کیسا ہوگا، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بے نمازی ہیں اور اللہ ناراض ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہمارا بنے گا کیسا، آخر ہماری دنیا کیسے بنے گی، آخرت کیسے بنے گی۔ اس لیے کہ دنیا کا بننا بھی اللہ کے راضی ہونے پر موقوف ہے۔ دنیا بھی درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ ناراض ہیں تو یہ دنیا کیسے درست ہو سکتی؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہو کر اس دنیا کی بہتات ہمارے لیے فرما دیں تاکہ ہم غفلت میں اور دور نکل جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی بہتات ہمارے لیے کر سکتا ہے، بس یہ علامت نہیں ہے کہ ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کی بیوی بے نمازی ہے، اس کے بچے بے نمازی ہیں، اس کے گھر میں لوگ اللہ کی عبادت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت اس کو خوب مال دے رہا ہے اور خوب کمائی ہو رہی ہے، وہ تجارت میں خوب ترقی کر رہا ہے یا بڑی نوکری پا گیا ہے، اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے، بڑی تنخواہ پاتا ہے، گلف میں کما رہا ہے، اسٹیٹ سے آمدنی آ رہی ہے اور گھر میں ہر نعمت میسر ہے، تو اب کیا لینا دینا نماز سے، اللہ تو سبھی دے رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں اس دنیا میں بعض دفعے راضی ہو کر عطا فرماتا ہے اور بعض دفعے ناراض ہو کر عطا فرماتا ہے۔ ناراض ہو کر بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر دیتا ہے تو پھر اس کی محبت اور اس کا تعلق اس شخص سے نہیں ہوتا۔ ہاں، دنیا اس کو مل جاتی ہے، دنیا اس کو دے دی جاتی ہے۔ ہم بھی کبھی خفا ہو کر اپنے چھوٹوں کو دنیا دے دیتے ہیں اور اس کے بعد دل میں کچھ محبت باقی نہیں رہتی، دل سے اس کی شخصیت اور اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ دے دیتے ہیں مگر ہم، لیکن دل سے اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک بھی کبھی راضی ہو کر دنیا عطا فرماتے ہیں، کبھی ناراض ہو کر عطا فرماتے ہیں۔ راضی ہو کر اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا دے دیں، چاہے وہ کتنی تھوڑی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے حق میں نعمت ہے، برکت ہے اور ہمارے لیے کامیابی کا وسیلہ ہے۔ اور ناراض ہو کر اللہ پاک ہمیں دنیا دے دیں، چاہے خزانے قارون دے دیں اللہ تعالی ہمیں، لیکن اس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اپنی محبت سے محروم کر کے دیتا ہے وہ دنیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی قیمت پر ساری دنیا کی بھی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت دے کر اگر کوئی دنیا لے لے تو ہفت تقلیم کی سلطنت، پوری دنیا کی حکومت مل جائے تو بھی اس کی کیا اہمیت ہے؟ کافر اور مشرک
اور بے دین اور آخرت کا عقیدہ نہیں رکھنے والے لوگ وہ دنیا ہی کے ملنے پہ خوش ہیں اور دنیا کے اجڑنے پہ ناراض ہیں. لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک عالم ہے اور اس عالم میں ہمیں منتقل ہونا ہے، ہم مر کر فنا نہیں ہو رہے ہیں، ہم مر کر ختم نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے اندر ابدی روح رکھی گئی ہے. ہماری روح ازلی نہیں ہے لیکن ہمارے اندر ابدی روح رکھی گئی ہے جو آئندہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ایک دفعہ پیدا ہونے والا پھر کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. اس کو اللہ رب العزت کبھی فنا نہیں کریں گے. ہمارے اگلے عالم ہیں، ہم دوسرے عالم میں جائیں گے، ہم برزخ میں جائیں گے، ہم محشر میں جائیں گے، ہم اللہ بچائے کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا تب تو وہ کامیاب ہے، نہیں تو بھائی ہمیشہ کی ناکامیابی ہے. انسان دو روٹی کے مسئلے میں پریشان ہے، روزی کو لے کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. بھائی آپ نماز کیوں نہیں پابندی سے پڑھتے؟ تو کہ بھائی کیا کریں، پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، محنت کرتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، تھک جاتا ہوں، رات میں دیر تک اسٹڈی کرتا ہوں، ٹیوشن پڑھنے جاتا ہوں، صبح اٹھ نہیں پاتا ہوں، اور اس وجہ سے چھوٹ گئی. کلاس چل رہی تھی اس لیے ظہر چھوٹ گئی، راستے میں تھا اس لیے عصر چھوٹ گئی، ٹیوشن میں تھا اس لیے مغرب چلی گئی، اس میں تھا اس لیے یہ ہو گیا. ایک آدمی سے پوچھا گیا بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کیا کریں صاحب، پھر کبھی تو مسئلہ ہے، نوکری کرنے جاتا ہوں، چھٹی نہیں ملتی مجھے کہ میں نماز پڑھ سکوں. کمپنیوں میں لوگ کام کر رہے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کیا کریں، وہاں پر وضو بنانے کی کوئی جگہ نہیں، اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے. تو پھر کیا ہے، تو تنخواہ اچھی ملتی ہے، 50,000 روپے مل رہے ہیں، 50,000 روپے کی قربانی نماز کے لیے دے دوں میں؟ تو نماز کی قربانی دے سکتا ہوں نوکری کے واسطے، لیکن نوکری کی قربانی نماز کے لیے کیسے دے سکتا ہوں؟ آدمی قیمت لگا رہا ہے، اللہ تعالی کی عنایت، اس کی محبت کو قربان کر کے دنیا کی قیمت لگا رہا ہے، کہ دنیا اس کی قیمت پر لے رہا ہے اور اس دنیا کے لیے سوچ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام تو کسی بھی قیمت پر ایک نماز کا سودا کرنے کو تیار تھے، ایک نماز کا سودا. ہم تو نمازوں کی نمازیں چھوڑتے جائیں، نمازوں کی نمازیں، کتنی نمازیں ہیں پڑھ ہی نہیں رہے. کہ نماز کیا چیز ہے تو اس کی ہمارے پاس اہمیت نہیں. کیوں نہیں میرے دوستو؟ ہم ہی نہیں سکھائے اور ہم ہی نے اپنی اولاد کو نماز کی اہمیت نہیں بتائی. بس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بے نمازی ہے. اس لیے کہ سکھانے سے تو آدمی سیکھتا ہے، کوئی بھی چیز سکھانے سے آدمی سیکھتا ہے. بچپن سے جس چیز کی عادت ڈال دی جاتی ہے وہ عادت پڑ جاتی ہے آدمی کو. بعض دفعے آدمی عادت سے مجبور ہو کر کام کر لیتا ہے. اگر عادت ہی ڈال دی گئی ہوتی تو وہ عادت عبادت بن جاتی اور وہ نماز کے پابند ہو جاتی. عادتوں سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کو بچپن سے نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی تو وہ وقت پر نماز پڑھتا ہے. جیسے ہم 3 وقت کھانے کے اپنے بچوں کو عادی کر چکے ہیں، ہمیں ہمارے بڑوں نے عادی کر دیا کہ بھئی ہمارے علاقوں میں 3 وقت کھانا کھایا جاتا ہے. ناشتہ کیا جاتا ہے، دوپہر میں کھایا جاتا ہے، پھر شام میں کھایا جاتا ہے. تو یہ کھانا اگر ہم نے نہیں کھایا تو اندر سے ایک قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے. 10 بج گئے اور کسی وجہ سے ناشتہ کرنا بھول گیا، نہیں کر سکا، کام پر نکل گیا، تو اسے ایک اندر احساس ہوتا ہے، بار بار کوئی خیال آتا رہتا ہے اس کو، یہ کیا بے چینی ہے بھائی. تو تھوڑا توجہ دینے سے پتہ چلتا ہے کہ آج میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے، یہ اس کی بے چینی. یہ عادت ہے، عادت انسان کو بے چین کرتی ہے وقت آنے پر. اگر ہم نے اپنی اولاد کو نماز کی عادت ڈالی ہوئی ہے تو جب نماز کا وقت گزر رہا ہوگا تو وہی ٹیس اور وہی احساس جو کھانا نہیں کھانے سے دل میں پیدا ہوا نماز نہیں پڑھنے سے بھی پیدا ہوگا، اور اسی احساس کی وجہ سے تھوڑی دیر بے چینی رہے گی. آدمی غور کرے گا یہ بے چینی کاہے کی ہے آج میری، اوہو میں نے نماز نہیں پڑھی ابھی تک، تو وہ پھر نماز پڑھے گا. یہ انسان کا. بعض دوستوں نے بتایا کہ کبھی بہت دیر سے تھکا کے رات کو واپس آئے
اور ذہن میں نہیں رہا کہ ہم نے باہر راستے کے دوران نماز نہیں پڑھی. آج کل جیسے ٹریفک ہے تو ٹریفک میں آدمی گزرتے گزرتے بعض وقت دو نمازوں کا وقت نکل جاتا ہے. تو عشاء کی نماز چونکہ پڑھی جا سکتی ہے پہنچ کر کے، اس لیے کسی آدمی نے سوچا کہ بھئی راستے میں کوئی جگہ نہیں سمجھ میں آ رہی، گھر جا کے پڑھ لوں گا، عشاء کی نماز میں تو گنجائش ہے. تو اب وہ آدمی آئے تو کہنے لگے کہ گھر پہنچ جاتا ہوں کبھی اتنی دیر سے، پھر کھانا وانا کھا کے یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ میں نے نماز عشاء کی نہیں پڑھی، نماز عشاء کا وقت رستے میں ہوا اس لیے میں نے نہیں پڑھی. تو کبھی ہوتا ہے جو انسان وقت پہ پڑھ لیتا ہے، اگر وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکا، تھوڑی دیر کے بعد ذہن سے بات نکلی تو کہتے کہ کھانا کھایا لیٹ گیا، مگر ایسی رات میں مجھے نیند نہیں آتی، ہر تھوڑے وقفے کے بعد جاگ جاتا ہوں، ہر تھوڑے وقفے کے بعد جاگ جاتا ہوں، اور اندر سے ایک عجیب قسم کی بے چینی ہوتی ہے. اس بے چینی سے اور اس نیند نہ آنے سے میں سوچتا ہوں، یاد آ جاتا ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھنے سے ایسا ہو رہا ہے. پھر اٹھ کے عشاء کی نماز وضو بنا کے نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں تو آنکھ لگ جاتی. تو دیکھیے جو لوگ جان بوجھ کر پابندی کی عادت ڈال لیتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنی فکر سے کبھی ناغہ نہیں کرتے، تو کبھی غفلت سے، کوتاہی سے، لاپرواہی سے، بھول سے ناغہ ہوتا ہے تو اس کا مالک اس کو ناغہ کرنے نہیں دیتا، اسے اللہ پاک اٹھا کے کھڑا کر دیتی. یہی مطلب ہے بعض بزرگوں کے اس قول کا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں اٹھنا نہیں پڑتا، بستر ہمیں اٹھا کے پھینکتا ہے، اٹھنا نہیں پڑتا ہم کو. کیوں؟ ایک عرصے تک جب انسان نے اس کو قیمتی چیز سمجھ کر اس کے پیچھے محنت کی ہے اور اس کو بچانے کی فکر کی ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ غفلت کے وقت خود اس کا کام بناتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے تمہارے بس میں جتنا ہے وہ کر لو، اور آگے جو تمہارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کے بس میں ہے، وہ کر کے بتائے گا اللہ تعالیٰ. لیکن جب ہم اپنے اختیار والی پابندی نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمیں پابند بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے ہمارا، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے نماز کا اہتمام مسلمانوں کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کتنے مسلمان ہیں، اتنا بڑا محلہ ہے، ہم اپنے محلے کی بات کریں اور ہر شخص اپنے محلے کی کر لے، جس کو جو جہاں نماز پڑھتا ہو وہ اپنی مسجد کو دیکھ لے. ہم اپنی مسجد کی اگر بات کریں تو یہ جو جمعے میں تو لوگ آتے ہیں دور دور سے، ادھر سے ادھر سے، یہ ان کا مجمع ہوتا ہے، لیکن روزانہ کی نماز میں 2 صفیں، 2.5 صف، 3 صف نماز پڑھتے ہیں. بہت بڑی مسجد ہے، 3 صف میں اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، معمولی تو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود یہ محلے میں کتنے مسلم مکانات ہیں اور اس میں کتنے بڑے بڑے کمپلیکسز بن گئے ہیں. ایک ایک کمپلیکس میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، ہر گھر میں کتنے نوجوان ہیں، مرد ہیں، اور وہ کیا مرد سب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے اس مسجد کے تحت جتنا محلہ ہے اتنے محلے کے سب مرد نماز پڑھنے آئیں تو ایسا ہی مجمع ہو جیسے جمعے کا مجمع ہوتا ہے، ایسا ہی مجمع ہوگا. کیوں؟ مسلمان ہیں تو صحیح تعداد میں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز تو ضروری ہے اور 5 وقت کی نمازیں اتنی ضروری نہیں ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں. حالانکہ فقہی اعتبار سے دیکھو تو 5 وقتہ نمازوں کو تو فرض کہا جاتا ہے اور جمعے کی نماز کو واجب کہا جاتا ہے. جو فرض سے 1 درجہ نیچے ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے اور اس کو فرض کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 وقت کی نمازیں اللہ نے تم پر فرض کی ہیں، تم تقسیم نہیں کر سکتے کہ میں اتنے پڑھ لوں گا، میں اتنے کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، میں 2 نمازوں کی پابندی کر سکتا ہوں. کوئی دن کی نمازیں پڑھ لے رہا ہے، ظہر عصر مغرب، اور اس سے فجر عشاء نہیں ہوتی. کوئی فجر عشاء پڑھ لے رہا ہے اور دن میں مشغولیت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے رہا ہے، کوئی اس طرح کوئی اس طرح. لیکن آپ دیکھو جن کو نماز کی عادت پڑ گئی ہے وہ مشغول ترین مارکیٹوں میں بھی بیٹھ کر کے مسجد جا کے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. جیسے اذان ہوئی مسجد کو جاتے ہیں، جیسے اذان ہوئی مسجد کو جاتے ہیں. ان کو نماز کا شوق ہو گیا، ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل گیا. کسی مارکیٹ میں جا کے دیکھو 10% ہی صحیح جن مسلمانوں کو نماز کی اہمیت معلوم ہو گئی ہے وہ اذان کے ساتھ مسجدوں کو جاتے ہیں. اس مسجد میں نماز نہیں ملی اور دوسری مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، اس میں نہیں ملی تیسری میں پڑھ لیتے ہیں، مگر پڑھ لیتے ہیں.
ایسے بندے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے اپنے شہر کے اندر 2-2, 3-3, 5-5 کلومیٹر جا کر جماعت کو پانے کی فکر کر لیتے ہیں کہ جماعت نہ چھوٹ جائے ہماری, جماعت کی نماز مل جائے. کرنے والے کر رہے ہیں, اور جن کو احساس نہیں ہے, جن بد نصیبوں کو ان کے ماں باپ نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے, اور یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے, بس اب بد نصیب تو اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ نے ان کو نہیں بتایا کہ مسجد کیا ہے, نماز کیا ہے, اللہ کون ہے, نماز کا اہمیت کتنی ہے اسلام میں کہ اس کے بغیر مومن ہونے کا تصور باطل ہے. یہ سب کچھ بتایا آسانی کے ساتھ, بیٹھے بیٹھے چھوٹ رہی. کوئی ملنے آ گیا, ان کی باتوں میں نمازیں چھوٹ جا رہی, باتوں باتوں میں اذان ہوئی, نماز ہو گئی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا مسجد کے پڑوس میں رہتے. ایسے ہمارا وقت گزرتا ہے. یہ نماز ہمارے نزدیک بالکل بے حیثیت چیز ہو کر, اس لیے بھائی مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی, ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے مصیبتیں. ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, نہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ پاک کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور اسی کا حکم بھی ملا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم پر ظالم حکمراں مقرر ہو جائیں اور وہ تم پر ظلم کرے اور ان کو تمہارے بارے میں اللہ کا کوئی خوف نہ ہو, ایسے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں کہ جو اپنی رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں, تو اس وقت میں تم حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو, اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ تم نے کیا بھیجا تھا جو اللہ نے ایسا فیصلہ بھیجا ہے. ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اعمال کا جواب ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے اعمال کا جواب ہے. ہم کیا بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور میں, اللہ کی طرف سے وہی آ رہا ہے, ویسا ہی فیصلہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اپنے اعمال کو دیکھو. لیکن آج یہ مخلوق کا کیا حال ہے کہ مخلوق, ہم سب لوگ صبح اخبار پڑھتے ہیں, نیوز چینلز پر نیوز دیکھتے ہیں, واٹس ایپ پر خبریں دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پورا دن اور رات کا بڑا حصہ حکمرانوں پر تبصرے کرنے میں صرف ہو رہا ہے. آپ کے تبصرے سے ان کو کیا ملنے والا ہے, اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کچھ بھی کہہ لیں, یہ بات تو تمہاری دیوار کے باہر بھی نہیں جا رہی ہے. اس شخص کو کیا پہنچے گی جس کے بارے میں آپ اتنے سارے منصوبے بتا رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا کرنا چاہیے تھا, ایسا نہیں تو ایسا چاہیے تھا, اور ایسا کر کے کیا فائدہ, اس سے تو یہ ہوگا. آپ سے کون مشورہ لے رہا ہے بھائی, اور آپ کے بولنے کی کون رپورٹنگ کر رہا ہے. کوئی سیاسی لیڈر بولتا ہے تو اس کی بات تو پہنچائی بھی جاتی ہے, پھر بھی آپ کے بولنے کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے, اور کون سن رہا ہے, سوائے اس کے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہمیں اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہے. ہماری بات تو ہمارے محلے کا کونسلر بھی نہیں سن سکا, پھر ایم ایل اے نے کہاں سنا, ایم پی نے کہاں سنا, اور پارلیمنٹ میں لے جا کر پرائم منسٹر کے سامنے کس نے پیش کیا. کیسے جائے گی ہماری بات, اور جب نہیں جائے گی تو اس بولنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ہمیں 2 کوڑی کا فائدہ ہونے والا ہے, جس سے نہ ہماری دنیا بننے والی ہے نہ آخرت بننے والی ہے. لیکن قوم کے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں, دن بھر کے 6 گھنٹے اسی میں جا رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. بیکار, جدھر بیٹھے ادھر. آج کا کرنٹ ٹاپک کیا ہے, بس جدھر بیٹھے ادھر شروع, جدھر بیٹھے ادھر شروع. آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ کو نماز کا احساس ہے. آپ اللہ کے باغی بن رہے ہیں, آپ کو اس جرم کا احساس ہے. آپ عمر میں مہینوں قرآن مجید کی 1 صفحے کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں, آپ کو اس جرم عظیم کا احساس ہے. آپ کو ان گھنٹوں میں 6 گھنٹے دنیا کی سیاست پر تبصرہ کرنے کا ٹائم ملتا ہے, لیکن 5 منٹ اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی ہٹا ہوا نہیں ہے, اور اللہ کے دیکھنے سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے جو آسمان کے نیچے کھڑا ہے, اور وہ بھی نہیں ہے جو 7 سمندروں کی تہ میں چھپا ہوا ہے. سب کو اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا اس بے ایمان کو نہیں معلوم کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ہم
वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। तुम जो कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है, तुम जो कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है, बेखबर नहीं है। तुम क्या कर रहे हो तुम्हें भी नहीं पता होगा, अल्लाह को सब पता है। तुम करके भूल जाओगे लेकिन खुदा ताला के रिकॉर्ड से वो निकलेगा नहीं, उसे भुलाया नहीं जाएगा, वो महफूज रहेगा। नमाज की तरफ मुसलमान मुतवज्जो। हदीस में आता है, अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे। किसी सहाबी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछा, अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाते तो घर में क्या करते थे। ये पूछना सहाबा का इसलिए था कि सहाबा को हिर्स थी कि नबी की हर अमल की नकल करें, तो वो बाहर तो खुद ही देख लेते थे लेकिन घर में जाके कैसे देखें। तो उम्महातुल मोमिनीन से इस किस्म के सवाल। जब हजरत आयशा से पूछा गया, माज़ा यफ़अलु फिल बैति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी घर में क्या करते हैं, उनके घर की मसरूफियात क्या होती हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, घर की मसरूफियात, घर में तशरीफ लाते हैं, घर वालों से बात करते हैं, घर के मसाइल को पूछते हैं, खाने का वक्त होता है तो खाना खाते हैं और घर के काम में हाथ बटाते हैं। जरूरत पड़ती है झाड़ू दे लेते हैं अपने घर को, बिस्तर खुद ही झाड़ लेते हैं, अपना जूता टूटता है तो उसे गांठ लेते हैं। अब दूध दोहने की जरूरत होती है, अपनी बकरी से दूध खुद ही निकाल के हमारे सामने रख देते हैं। घर के काम भी आप कर लेते हैं। ये कहते हुए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, लेकिन जब अजान होती है तो फिर आप फौरन सब छोड़ छाड़ के मस्जिद चले जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के मस्जिद चले जाते हैं। क्यों भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने अमल से बताया कि घर वालों में मसरूफ हो तो भी छोड़ के चले जाओ। बल्कि एक हदीस में तो उम्मुल मोमिनीन ने ये फरमाया है, जब अजान होती तो कअन्नहु ला यअरिफु मिन्ना अहदन, आपकी ऐसी कैफियत होती कि अजान से पहले तो हंस बोल रहे होते थे, हम लोगों को हंसाते थे कुछ बोलकर, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले हुकूक के हुकूक अदा करते थे। बाल बच्चों का ये हक है कि थोड़ी देर उनके साथ हंस बोलने के लिए बैठे, हंस बोला करते थे हुजूर अलैहिस्सलाम। आज बहुत बड़े बड़े मगरूर शरीफ लोग हैं जो कभी एक दफे भी बेतकल्लुफी की बात अपनी बीवी से नहीं करते और समझते हैं उनकी शराफत है। नबी से बढ़कर कायनात में कोई शरीफ नहीं है, नबी से बढ़कर कोई बावकार नहीं है। वो घर तशरीफ ले जाते, अपने बाल बच्चों के साथ हंस बोलते भी थे बैठ करके, ऐसी बातें करते थे जिनके उनकी तबीयत खुश हो जाए। तो फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे साथ बैठ कर हंसते थे, हंसाते थे और हम लोगों को खुश करते रहते थे। इस बीच में अगर मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता तो आपकी हालत ये होती थी कअन्नहु ला यारिफु मिन्ना अहदन, हम में से किसी को नहीं पहचानते, ऐसी उनकी हालत, जैसे हम उनके लिए अजनबी हो गए। ये कौन है ये भी नहीं जानते, ये कौन है, ये बीवी है, ये नवासा है, ये सब भूल जाते थे जब अजान होती थी। हमारा हाल ये है कि हम हर काम के लिए नमाज छोड़ते हैं, हर मसरूफियत के लिए नमाज छोड़ते हैं। सब कुछ, नमाजें 5 वक्त की भी छूट सकती हैं, लेकिन घर में किसी का इंतकाल हो गया, उसकी लाश को देख के भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई कि देखो बैठे बैठे मर गया, ऐसे कभी हम भी मर जाएंगे। नमाज आज तो पढ़ लो भाई, आज घर में जनाजा रखा हुआ है, आज तो नमाज पढ़ लो। लेकिन सब कब्र खुदाने जा रहे हैं, कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, अजान भी हो गई, नमाज भी हो गई, ये कब्र खुदा रहे हैं। अरे दूसरे की कब्र खुदा रहे हैं, अपनी कब्र खुदने वाली है, इसका भी तो एहसास करो। उसमें कैसे जाओगे? क्या होगा जब अल्लाह ताला कब्र में सवाल नमाज का फरमाएंगे, तब क्या होगा? कितने लोग हैं, औरतें हैं, रोती बैठी हुई हैं, नमाज नहीं पढ़ रही। अरे ये मैयत तो दोबारा जिंदा नहीं होने वाली है, लेकिन तेरी नमाज का तुझसे हिसाब होने वाला है, तो अपनी नमाज की फिक्र क्यों नहीं है? नमाज नहीं पढ़ रही। घरों में खुशी है तो नमाज पर आफत आई, गमी है तो नमाज पर आफत आई, रिश्तेदार आ गए तो नमाजें गई, दोस्त मिलने आया तो नमाजें चली गई। हर छोटे बड़े काम की अहमियत है, अगर अहमियत नहीं है तो नमाज जैसे फरीजे की मुसलमान के पास है, ये नमाज हम छोड़ेंगे।
اس نماز کی کتنی فکر، انبیاء علیہ السلام کتنے اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی پر 5 نمازیں فرض کی گئی، 5 نمازیں آپ پڑھاتے رہے۔ قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی موت آنے تک عبادت کریے، کوئی وقت چھٹی نہیں دی جائے گی، کسی وقت نماز معاف نہیں ہوگی۔ پیغمبر سے نہیں معاف ہوئی، امت سے کیسے معاف ہو جائے گی؟ امت سے کیسے نماز معاف ہو جائے گی؟ لیکن آج ہم نمازوں والا ماحول اپنے گھروں میں نہیں بنا رہے۔ گھر میں نماز کون پڑھ رہا، کوئی نہیں پڑھ رہا، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ بچے جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، اور جتنی چاہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ جب جی میں آیا پڑھ لیا، جب جی میں نہیں ہے تو نہیں پڑھنا ہے نماز۔ صبح کی نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی رات کی نماز چھوڑا ہوا ہے، کوئی دن کی نماز چھوڑا ہوا ہے۔ مصروفیات کا عذر ہے، مصروفیات کا عذر ہے۔ اس دنیا میں ایک کلمہ پڑھنے والے کی مصروفیت میں نماز کوئی عمل نہیں ہے تو اور کیا مصروفیت ہے اس کی؟ اور کون سی چیز کی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے وہ نماز چھوڑتا ہے؟ نماز کے لیے لوگوں نے ہر قربانی دی، نماز کے لیے ہر قربانی دی۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے امت کو اہم وصیتیں فرمائی۔ ایسے وقت جب آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھی، ایسے وقت جب آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا، شدید ترین بخار میں آپ مبتلا رہے، اخیر دنوں کے اندر کسی کے پوچھنے پر فرمایا کیا آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے؟ فرمایا تم میں سے 4 آدمیوں کو جتنا بخار ہو سکتا ہے اتنے بخار میں اس وقت میں سر میں شدید تکلیف تھی۔ حضور علیہ السلام بے چینی کے عالم میں تھے۔ اس وقت بھی امت کو کچھ اہم باتیں بتاتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً۔ تو ایک دن فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو میری وصیت یاد رکھ لو، نماز کبھی ضائع نہ کرو۔ نماز مسلمانوں، نماز کی فکر کرو، نماز کی اہمیت کو سمجھو، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں، یعنی تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں جو تم دوسروں کے قبضے سے اپنے قبضے میں لے کر آئے ہو، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے قبضے میں ہے، جو تم اللہ کا نام لے کر اپنے قبضے میں لائے ہوئے ہو، ان کے بارے میں بھی میری وصیت کا لحاظ رکھنا، ان کے بارے میں بھی میں خیال رکھنا کہ حق تلفی نہ ہونے پائے اور کوئی اذیت و تکلیف نہ پہنچانے پاؤ، اس لیے اس کی بھی حضور نے وصیت فرمائی۔ لیکن نماز کی بھی اس کے ساتھ الصلاۃ، نماز۔ حدیث میں آتا ہے جب گھر میں آپ کے تکلیف ہوتی، کڑکی ہوتی، یعنی مالی تنگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں ہوئی ہے، خود آپ نے تکلیف اٹھائی، فاقہ فرمایا، اور مجبوری کی وجہ سے نہیں، آپ کثرت خیرات کی وجہ سے فاقہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک آپ کی ذمہ داری میں نہیں تھا، ہزاروں آپ کی ذمہ داری میں تھے، انہی کی ذمہ داریاں پوری کرتے، اور گھر میں جو دیتے تھے وہ دیتے تھے گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے روزینی کا انتظام نہ فرماتے ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے حدیثوں میں۔ امہات المومنین کا خود بیان ہے کہ آپ ہم لوگوں کی راحت کا، ہمارے لباس کا، ہمارے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے۔ حضور علیہ السلام ان کا خیال فرماتے تھے، لیکن وہ بھی تو کوئی ایسی سخی تھیں کہ ان کے پاس بھی رہتا نہیں تھا، بس وہ خیرات کرتی، کوئی عورتیں گھروں میں آ جاتی تھی، اپنی حاجت بتاتی تھی، وہ اٹھا کے دے دیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی ان کے ضرورت کا سامان نہیں بھیجتے تھے، ہر گھر میں ضرورت کا سامان فرماتے تھے، لیکن وہ گھر کی عورتیں بھی دوسروں کو دے کر خوش ہوتی تھی، اس لیے فاقے کی بھی نوبت آئی۔ جب گھر میں تنگی ہوئی، ہم لوگ کیا کہیں، گھر میں تنگی ہو رہی، پریشان، آپ کیا کرتے تھے؟ گھر میں تشریف لاتے، سوال فرماتے بھائی کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو وہ یہ کہتے کہ بھائی بہت تنگی چل رہی ہے یا رسول اللہ، گھروں میں کچھ ہے نہیں اس وقت میں۔ دوسرے گھر سے، تیسرے گھر سے، حدیث میں آتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ ایک سائل کو دینے کے لیے آپ نے 9 گھروں میں آدمی بھیجے، ہر گھر سے خالی ہاتھ آیا، وہاں کچھ بھی نہیں ملا، 9 گھر تھے آپ کے، 9 گھروں سے خالی واپس آئے۔ تو ایسے وقت آپ گھروں میں جاتے تو گھر والوں سے فرماتے یا اہلا صلو صلو، اے گھر والو، فرض نمازیں تو پڑھ رہے ہو، سنتیں پڑھ رہے ہو، سب پڑھ رہے ہو، لیکن نماز کثرت کرو،
اور نفلیں شروع کر دو، کیونکہ اللہ تنگی کو، مصیبت کو نماز سے دور فرمائے گا۔ اللہ نے خود فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہم نماز چھوڑ کے مدد چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کو کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو حضور گھر میں آتے تھے کہ دیکھو تم لوگ فرض تو پڑھتے ہی ہو، چاش بھی پڑھتی تھی امہات المومنین، تہجد میں بھی اٹھتی تھی امہات المومنین، لیکن حضور پھر بھی فرما رہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، نماز پڑھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں تو فرض نمازیں چھوڑیں، فرض نمازیں بھی نہیں پڑھ رہی، مصیبتیں، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اس لیے بھائی جو لوگ نمازی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے گھروں کو نمازی بنائیے، اپنے گھر کو، گھر والوں کو نمازی بنائیے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا شکریہ یہی ہے کہ گھر والوں کو نمازی بنائیے۔ بہنوں پر محنت کرو، بیٹیوں پر محنت کرو، بیوی کو سمجھاؤ۔ گھر میں ماں بے نمازی ہے تو ادب سے، احترام سے اس کو نماز کی طرف بلاؤ۔ ایسے ہی مر جائے گی تو کیا ہوگا اس کا مرنے کے بعد؟ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تو ایمان ہی ہے، اگر نماز نہیں ہے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ کیسی موت مریں گے جن کو نماز کا شوق نہیں ہے، جن کو نماز کی فکر نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی، سر میں بال سفید ہیں، ٹی وی پر سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، وقت نکل جا رہا ہے، بس ٹی ویوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسی ماؤں کے انجام سے ڈرو۔ یہ ماں نے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر تم کو پیدا کیا ہے، اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس نے تمہارے لیے مصیبت جھیلی ہے، بھوکی رہ کر کھلایا ہے، خواہشات کا خون کر کے تمہاری خواہشیں پوری کی ہیں، پڑھایا لکھایا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے بے نمازی ہے، تو اس کی آخرت کا کچھ تو احساس اپنے دل میں پیدا کرو۔ اس کا کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ اس نے ہماری زندگی بنا دی، ہم اس کی آخرت بنانے کی فکر کریں، ہم اس کی آخرت درست کرنے کی فکر کریں۔ محبت کا یہ تقاضا ہے، محبت کا یہی تقاضا نہیں ہے کہ صاحب آپ نرم گدا لا کے دے دیں اور آپ جو ہے راحت آرام کے بستر دلا دیں، ٹھنڈ ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، قیمتی سویٹر لا کے آپ اس کو دے دیں، شال لا کے اڑا دیں کہ اماں سردی کا زمانہ ہے یہ اوڑھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی محبت ہی ہے اور یہ بھی حق ہی ہے، کرو، لیکن اس سے بڑی محبت یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچاؤ، اس کو قبر کے عذاب سے بچاؤ، اس کو اللہ کی پکڑ سے بچاؤ، اس کو اللہ کے غضب سے بچاؤ، اور وہ اللہ کے غضب سے نمازی بنے بغیر نہیں بچ سکتی۔ نمازی بناؤ، اس کو نماز کا اہتمام کرنا سکھاؤ، نماز کی پابندی کرنا سکھاؤ۔ آج اس کا ہمیں قرآن کریم پڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعے اپنے استبل خانے پر گئے، یعنی جہاں گھوڑے ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور دنیا کی تاریخ کے نرالے بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو ہر مخلوق پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انتہائی شاندار گھوڑے تھے، ان کے پورے استبل خانے میں سینکڑوں گھوڑے بنے ہوئے تھے، ایک سے ایک دنیا بھر سے انہوں نے منگوائے تھے وہ گھوڑے۔ ایک دن کہا بھائی ہمارے گھوڑوں کو سب بناؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو، تو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سارے گھوڑے ایک سے ایک شاندار قیمتی گھوڑے بندے ہوئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ کسی چیز میں آدمی مشغول ہوتا ہے تو منہمک ہو جاتا ہے۔ اتنا انہماک ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ عصر کا سورج ڈوب گیا، اس کا پتہ نہیں چلا، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر نہیں پڑی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ادھر سے ادھر تک دیکھا اور جب کام سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ سورج ڈوبا، اور ان کی شریعت میں عصر کی نماز پڑھی جاتی تھی اور عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکے۔ اتنے غم زدہ ہوئے کہ حضرت سلیمان نے پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد تلوار لے کر سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا، اور فرمایا کہ یہی مال تھا جس کی وجہ سے میری نماز چھوٹی، اسی مال کی محبت میں نماز چھوٹی، اب مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ حضرت سلیمان نے بتایا کہ ایک نماز کی کتنی قیمت ہے، یہ قیمت بتائی ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا باغ دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، آنے تک نماز کا وقت نہیں گیا، صرف جماعت چھوٹ گئی۔
لوگ سمجھے کہ امیر المومنین وہی نماز پڑھ کے آئیں گے، تو مسجد نبوی میں نماز ہو گئی تھی۔ جب داخل ہوئے تو دیکھا لوگ باہر آ رہے ہیں، کیا نماز پڑھ لی آپ لوگوں نے؟ کہا نماز تو ہو گئی، ہم سمجھے کہ آپ نماز پڑھ کے آئیں گے۔ تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، عمر کو مال کی محبت نے عصر کی جماعت چھڑوا دی ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھی اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لوگوں، عمر کا وہ باغ جس کی مصروفیت نے عصر کی جماعت چھڑوا دی ہے، وہ بیت المال میں داخل کرتا ہوں۔ ایسا مال مجھے نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت چھوٹ جائے۔ یہ صحابہ کی نبی نے ذہن بنایا، انبیاء کا نماز کے بارے میں یہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز ایک مرتبہ چھوٹی جب خندق کھود رہے تھے۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر نکل گیا تھا، دشمن حملہ کرنے والا تھا مدینے کے اوپر، انتہائی ہنگامی ٹائم میں وہ پتھر توڑنے کے لیے گڑھے میں اترے تو توڑتے توڑتے سورج ڈوب گیا، اور عصر ابھی نہیں پڑی تھی۔ صحابہ نے کسی کی نظر پڑی، اس نے کہا انا للہ، سورج تو ڈوب گیا یا رسول اللہ، ہماری عصر باقی ہے۔ آپ نے بھی سر اٹھا کے دیکھا، واقعی اندھیرا ہو رہا تھا، سورج ڈوب گیا تھا۔ اتنے غمزدہ ہوئے نبی کہ جس نے عمر بھر میں پتھر مار مار کے خونی کرنے والوں کو بد دعا نہیں دی تھی، آج زبان مبارک سے بد دعا نکلی۔ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم بالنار شغلونا عن صلاۃ العصر، اللہ کافروں کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو بھی آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز عصر چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے امت کو بتایا یہ نماز ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ وہ نبی جو کسی صدمے پر بد دعا نہیں کر سکتا تھا، وہ نبی آج نماز کے چھوٹنے پر بد دعا زبان سے نکل گئی۔ کیسی یہ بد دعا نبی کی بے نمازیوں کی طرف نہیں آئے گی؟ ان کی امت کی بے نمازیوں کی طرف نہیں آئے گی یہ بد دعا؟ یہ بد دعا امت کے بے نمازیوں کی طرف بھی آئے گی۔ بے نمازیوں، اللہ کے لیے سوچو ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے لیے کتنی مصیبتوں کا مستقبل بنا رہے ہیں، کیسی آفتوں کی آخرت تیار کر رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت کو سمجھو، اپنے بچوں پہ محنت کرو، اپنی بہنوں پہ محنت کرو، گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ یہ طے کر لو میرے گھر میں ایک بے نمازی نہیں ہوگا، نہ مرد نہ عورت، اور اس کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، سمجھاؤ بجھاؤ، قرآن حدیث ان کے سامنے پیش کرو، اللہ سے ڈراؤ، ان کی خدمت کرو، اچھے اچھے وعدے کرو کہ نماز کے پابند ہو جانے پر میں یہ نعمت دوں گا، میں یہ نعمت دوں گا۔ اللہ نے بھی تو ہم سے وعدے فرمائے ہیں، ہم بھی اپنے چھوٹوں سے وعدے کر کے انہیں نمازی بنائیں۔ لیکن اگر یہ بے نمازیت کا حال رہے گا تو پھر ہمارے لیے بہت مصیبت ہے۔ یہ ایک ایک آفت کو دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ پاک جب بندوں سے روٹھ جاتے ہیں تو اللہ ان کی طرف عنایت کی نظر ہٹا لیتے ہیں، اور ان کی نظر عنایت ہٹنے کے بعد پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، نماز والے ماحول کی طرف توجہ دو، مسجدوں کو آباد کیجئے، گھروں میں نماز کو آباد کیجئے، گھر گھر اس کو یقینی بنا لیا جائے ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ہم مرد لوگ فوراً اذان سنتے ہی مسجد کی طرف جانے کا اہتمام کریں، اور کم سے کم جماعت کو پانے کی کوشش کریں، اور اگر کسی سخت مجبوری سے کسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں تو کم سے کم ہماری نماز وقت کے اندر تو ہو جائے، وقت کے اندر تو ہو جائے۔ ایک دن یعنی 24 گھنٹے ایک دن ہم ایسا موزہ پہن سکتے ہیں چمڑے کا، یا اتنا موٹا کہ اس میں سے پانی باہر نہ نکلے، اتنا موٹا موزہ ہم پہن سکتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے وضو بنانے کے بعد پہن لیجئے، تو آپ اگلے دن صبح کی نماز سے پہلے تک اس پر مسح کر لے سکتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہائی ٹیک سٹی میں، یہ کمپنی میں، وہ کمپنی میں پیر اٹھا کے دھونے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے ہم وضو نہیں کر سکتے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے، تو مسئلہ معلوم کرو، نماز تو معاف نہیں ہوگی، طریقہ نکل آئے گا کوئی نہ کوئی۔ طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ لیدر ساکس پہن لیجئے، اس کے اوپر آپ مسح کر کے نماز پڑھ لیجئے، منہ تو دھو لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسح کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ اور ایک دن تو روزانہ ایک مرتبہ پہن لو، اور روزانہ آ کے رات میں اتار لو، رات تمام ہوا بھی لگے گی، دھویا بھی جا سکے گا،
اور دن تمام ہم اس سے نمازوں کا اہتمام بھی کر سکیں گے. لیکن اپنی مجبوریاں علماء کو بتاؤ، بتا کر کے اس کا حل نکالو، اور اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو ہم اس نعمت کو دنیا کی چھوڑ دیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ یقین ایمان ہمارا ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین بننا چاہیے. اس لیے اس کی طرف توجہ دیں. اور یہ جو آج کل لوگ نائلون ساکس پر مسح کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے، نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے. امت کا اس پر اجماع ہے کہ اسی موضع پر آپ مسح کر سکتے ہیں جس موضع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں. اس لیے کہ قرآن کے نص قطعی سے، قرآن کی نص قطعی سے پیر دھونا فرض ہے. قرآن میں پیر دھونا فرض کیا گیا ہے، اور فرض کی مخالفت حدیث سے نہیں کی جا سکتی. مگر چونکہ مسح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر سے ثابت ہے تو ویسے ہی موضع پر کی جائے گی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس پر قیاس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اسی وجہ سے نائلون کے پتلے موضوعوں پر مسح کر کے نماز پڑھانے والا سب کی نمازیں ڈباتا ہے، اور جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے وہ اپنی نماز غارت کرتا ہے. ایسی نماز نہیں ہوتی. ہاں، آپ ایسے لے کے آئیے جو نائل لیدر کا ہو یا لیدر جیسا ہو. جیسے امریکہ میں شریعت بورڈ کی نگرانی میں اور ان کی اجازت سے کمپنیوں نے ایسے ساکس بنائے ہیں جو لیدر کے نہیں ہیں لیکن لیدر کے حکم میں مانے گئے ہیں. تو ایسے آپ استعمال کرو، ایسے کر سکتے ہو. لیکن یہاں نہیں ہے ایسے، تو لیدر کے بآسانی ملتے ہیں، اس کو لے کر کے اس کے اوپر کرو. کچھ کرو مگر نماز نہ چھوڑو. نماز بہت اہم چیز ہے. نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. نماز کے بغیر ایمان کا تصور پچھلے لوگوں میں باطل تھا. ہم ہی لوگ بغیر نماز کے مسلمان بنے ہوئے ہیں. پہلے لوگ بغیر نماز کے مسلمان نہیں مانتے تھے کسی کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.